محترم ناظرین، یہ قصہ قرآن کریم کے بیان کردہ قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے والد کا نام متیٰ، آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً 860 سال پہلے مبعوث ہوئے۔ آپ کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا۔ اس قوم کا مرکز نینوا کا شہر تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود عراق کے شہر موصل کے عین سامنے یہ کھنڈر پائے جاتے ہیں۔ نینوا شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی۔ اس شہر کے لوگوں میں کفر پھیل چکا تھا، اسی لیے سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دینی شروع کی، لیکن قوم نے آپ کی دعوت پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے۔ سابقہ قوموں کی طرح انہوں نے بھی اللہ عز و جل کے نبی کا مذاق اڑایا، ایمان لانے سے انکار کرتے رہے۔ قوم جب کسی طرح رائے راست پر نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام سے کہا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا۔ جب یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ وہ سب لوگ ایک پہاڑ پر جمع ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آہ و زاری پر رحم آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور ان کے سروں پر منڈلاتا عذاب دور کر دیا گیا۔ پہلی قومیں عذاب کو دیکھ کر توبہ نہیں کرتی تھی اور ہلاک ہوتی رہی۔ بس ایک سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم تھی جو عذاب کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور توبہ کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس قوم کی توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر نکل پڑے اور وحی کا انتظار نہ کیا، یہاں تک کہ دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی تیار کھڑی تھی اور لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی میں سوار لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کشتی پر سوار کر لیا۔ اب کشتی روانہ ہوئی۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی تو اچانک آسمان پر بادل چھا گئے۔ دریا جو چند لمحے پہلے پرسکون تھا، اس میں طغیانی آنا شروع ہو گئی۔ کشتی تیز و تند موجوں پر کسی کھلونے کی طرح ہچکولے کھانے لگی۔ مسافروں کو مارے ڈر کے برا حال تھا۔ وہ چیخ و پکار رہے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے معبود کو پکار رہا تھا۔ جب کشتی بالکل بے قابو ہونے لگی تو ملاح کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ ہم کچھ سامان دریا میں پھینک دیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے، لیکن سامان کم کرنے کے باوجود کشتی بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ملاح نے اپنے عقیدے کے مطابق اعلان کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے نکالا نہ جائے گا، نجات مشکل ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا نینوا شہر سے اللہ کی اجازت کے بغیر نکلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور کشتی والوں پر مصیبت میری وجہ سے آ رہی ہو۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ کشتی والے نے آپ کی سچائی پر حیرت زدہ ہو گئے۔ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی آپ انہیں ایسے نظر نہ آئے، چنانچہ آپس میں کہنے لگے، ایسا شخص مجرم نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، آخر طے پایا کہ قرآن دازی کر لی جائے۔ قرآن دازی میں جس کا نام نکل آئے بس اسے دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے قرآن یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ لوگوں کو اس پر بہت حیرت ہوئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ دوبارہ قرآن ڈالا جائے۔ پھر یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔
جب تیسری بار بھی انہی کا نام نکلا تب انہوں نے جان لیا کہ انہی کو دریا میں ڈالنا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام سیدھے اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ تقریباً 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی انہیں پانی کی تہ میں لے جاتی رہی اور دور دور تک گھومتی پھرتی رہی۔ ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ محسوس کیا تو سجدے میں گر گئے اور رب تبارک و تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا، جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی اور انہیں ساحل پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا جیسے پرندے کے پیدا شدہ بچے کا جسم ہوتا ہے، اس لیے آپ نہایت ناتوانائی کی حالت میں ساحل پر پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک بیل کو اگا دیا۔ یہ کدو کی بیل تھی، اس لیے اس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں۔ ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ انہیں کوئی اذیت نہ پہنچے۔ کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے ایک بیل دار درخت کا انتخاب فرمایا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اس کے پتوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر سایہ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو حکم دیا، وہ آپ کے قریب آئی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے جاتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا سیدنا یونس علیہ السلام کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، آپ توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اپنے شہر نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی کریں۔ آپ شہر واپس آئے تو قوم نے جب انہیں دیکھا تو بے حد خوشی کا اظہار کیا اور آپ کی رہنمائی میں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے لگ گئے۔ اس طرح پوری قوم آپ پر ایمان لے آئی۔ قرآن کریم کی سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ انبیاء، سورۃ الصافات اور سورہ قلم میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی وفات نینوا شہر ہی میں ہوئی۔ مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر آپ نے باقی ساری زندگی قوم کی ہدایت کے لیے وقف کر دی تھی، لہٰذا انہی میں آپ نے وفات پائی۔ یہ تھا حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا مکمل قصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یونس علیہ السلام کے صدقے ہم تمام پر اپنا خصوصی فضل و کرم، رحم، عافیت فرمائے، آمین۔